السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایاز اکبر یوسفزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف نے 15 اکتوبر کی کال دے دی ہے اسلام آباد ڈی چوک پہنچنے کے لیے۔ اور آپ کو جیسے معلوم ہے کہ اس وقت ایس سی او سمٹ جو ہے یعنی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشنز کی ایک بہت بڑا جو ہے جتنے بھی سربراہان ہیں ان کی ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے اسلام آباد میں، جو کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا ایک اعزاز کی بات ہے، کیونکہ یہ کافی عرصے بعد اس کی ہوسٹنگ ملتی ہے اور پاکستان کو کافی عرصے بعد جو ہے یہ موقع ملا ہے کہ وہ اس کانفرنس کی جو ہے میزبانی کرے۔ اس وقت جو میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو جو سربراہان مملکت کی جو ایڈوانس ٹیمیں ہیں وہ اسلام آباد پہنچنے شروع ہو چکی ہیں، اور اسلام آباد میں اب تعطیلات ہے، جیسے کہ آج ہفتے کا دن ہے، کل اتوار ہے، اور اس کے بعد 3 دن کی تعطیلات بھی دی گئی ہیں۔ تمام دفاتر، اسکول، ہر چیز کو بند رکھا گیا ہے تاکہ سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی لیپس نہ ہوں، اور تمام ایک سیکیورٹی پلان بھی اس کا جاری کر دیا گیا ہے۔ جہاں پر اس وقت جب یہاں پر ایک بہت بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں، اور ایک پازیٹیو میسج جانا ہے، وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے اسلام آباد آنے کے رخ کے حوالے سے اعلان کر دیا کہ وہ 15 اکتوبر کو یہاں پر اسلام آباد میں پہنچ رہے ہیں۔ اس حوالے سے حکومت نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے اور اس وقت اس کے آگے ریپرکشنز کیا ہوں گے، اور کیا اس پہ اثرات کیا ہوں گے، اس پہ ہم ڈیٹیل بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو اگر پسند آتی ہے تو لائک کریں اور شیئر کیجیے گا، اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، میں سب سے پہلے بات کروں کہ ایس سی او کی یعنی شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان کا اجلاس جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ سربراہان مملکت کی جو ایڈوانس ٹیمیں ہیں وہ اسلام آباد میں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں، کل سے پہنچنا شروع، رات کے بہت زیادہ ٹیمیں پہنچی ہیں۔ یہاں پر پھر ان کی جو ملاقاتیں ہیں، سائیڈ لائن ملاقاتیں ہیں وزیر اعظم پاکستان سے بھی، اور باقی جو سربراہان مملکت آئے ہوئے ہیں ان کی آپس میں جو سائیڈ لائن ملاقاتیں ہوتی ہیں کانفرنس سے ہٹ کے، تو وہ تمام جتنا بھی سٹاف ساتھ آتا ہے وہ صرف کوارڈینیشن وغیرہ ساتھ کرتا ہے۔ تو اس کی تیاریوں کے حوالے سے اسلام آباد پولیس نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے ہوئے ہیں اور مختلف جگہوں کو کارڈن آف کر لیا ہے، اور اس وقت سیکیورٹی کی جو ذمہ داری ہیں وہ پاک فوج کے حوالے۔ آرٹیکل 245 کے تحت جو ہے وہ ریکوزیشن کی گئی تھی وزارت داخلہ کی جانب سے کہ جی اتنا بڑا ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے، اور 12 سے زائد ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ جو ہے اس کانفرنس میں تشریف لا رہے ہیں۔ انڈیا کے جو فارن منسٹر ہیں جے شنکر، وہ آ رہے ہیں انڈین ریپرزنٹیشن کے لیے۔ تو اس حوالے سے پھر اس وقت تمام تک فوکس جو ہے وہ اس کانفرنس کی کامیابی پہ ہے، اور اس وقت جو سیکیورٹی صورتحال ہے پاکستان میں، آپ کو معلوم ہے کہ چائنیز پہ اٹیک ہو رہے ہیں، ایک داسو میں اٹیک ہوا، اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی شام میں ایک اٹیک ہوا، اس کے بعد پھر ابھی کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑا ایک سانحہ ہوا، وہاں پہ چائنیز پہ اٹیک ہوا۔ تو اس وقت فورنرز کے لیے جو ہے وہ سیکیورٹی کو مینٹین کرنا حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، وہ وفاقی ہو یا صوبائی ہو، تمام لوگ جو ہیں وہ اس پہ فوکس کیے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت برا میسج جاتا ہے۔ چلے اچھا، اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ ابھی آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف نے جو کال دی تھی اسلام آباد میں، جس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا نظام زندگی درہم برہم ہو گیا تھا، اور پھر جب وہ یہاں آئے تو کچھ آ گئے، کچھ رستے میں تھے، چیف منسٹر بھاگ گیا، تو مختلف چیزیں سامنے آ رہی تھی۔ اب جہاں پر حکومت آئینی ترامیم کے حوالے سے اب یہ اعلان کر رہی ہے کہ اس ایس سی او کے اجلاس کے فوری بعد آئینی ترامیم آ رہی ہے، وہاں پر حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے 15 اکتوبر کی کال دے دی ہے کہ 15 تاریخ کو وہ اسلام آباد آئیں گے۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ میں کسی چیز سے ہٹ کے کہ وہاں پر آپ کس حالات میں اس وقت پاکستان ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پیچھے جو یہ احتجاج تھا اس کے دوران کچھ لوگ بیچارے اپنی جان کی بازی ہار گئے، جانی مانی نقصان ہوا، حکومت کا بہت بڑا نقصان ہوا، پیسے خرچ ہوئے اس ملک کے اندر جہاں اکانومی پہلے ہی فارغ ہو چکی ہے، جہاں پر معیشت پہلے ہی جو ہے وہ سسک کی سانس لے رہی ہے، وہاں پر آپ اس چیز کے ایکسپیریمنٹ کرنے کے جو ہے وہ اس میں نہیں ہے، پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہو رہا ہے۔ چلو وہ ہر بندے کی اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے، لیکن یہاں پر ایز اے جرنلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط اعلان ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح کے اعلانات نہیں کرنے چاہیے، اور نہ ہی اس موقع کے اوپر حکومت کو بلیک میل کرنا چاہیے۔ دس از ناٹ دا میٹر آف پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی، اٹس اے میٹر آف دا کریڈیبلٹی آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ یہ ہمارے ملک کی ساکھ کا معاملہ ہے، یہ ہماری ملک کی
نیک نامی کا معاملہ ہے، یہ ہمارے ملک میں سیکیورٹی صورتحال لوگوں کو دکھانے کا معاملہ ہے، تو ہمیں تو چاہیے بشمول ہر بندے کے کہ وہ اپنا رول اس کے اندر پلے کرے، اس چیز کو بالا طاق رکھتے ہوئے کہ کوئی صحافی ہے، کوئی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے، کسی پارٹی کا ہے، کوئی کچھ بھی ہے، ہم سب کو اس وقت پاکستان کی نیک نامی کے لیے اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے۔ ایز اے میڈیا پرسن میرا یہ کام ہے کہ میں ایک اچھی بات کر کے ایک اچھا امیج، دیکھیں گھر میں لڑائیاں آپ جو مرضی کریں، لیکن جب آپ باہر لوگوں کو آپ نے اچھا ہی ماحول دکھانا ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ پھر پوری دنیا میں آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو بڑا ہی رسکی ملک ہے، یہاں جائیں گے تو پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ یہ بڑا غلط ہے۔ اس کے علاوہ حکومت نے اس کے لیے جو پلان بنایا ہے وہ اس کی میں آپ کے پاس ایک خبر دینے جا رہا ہوں کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے، ہمارے پاس جو ذرائع ہیں، کہ جتنے بھی پولیٹیکل ان کے پی ٹی آئی کے جو ذمہ داران ہیں ان کو جو ہے گرفتار کرنے کے حوالے سے خبریں ہمارے پاس، ان کے خلاف ایک میسو قسم کا کریک ڈاؤن جا رہا ہے، اور اس وقت ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ سیکیورٹی وفاقی دارالحکومت کی جو ہے وہ فوج کے پاس ہے، تو فوج کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے کہ وہ امن و امان کو بہتر بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو آنے والے یہ سوچ لیں کہ پھر بعد میں فوج کو بدنام کرنے کے بجائے کہ پاکستان فوج نے نہتے پاکستانیوں پر ہاتھ اٹھایا یا گولی چلائی یا فلانا ہے، تو کیونکہ فوج کی ذمہ داری ہے، وہ جو 12-13 ممالک کے سربراہان آ رہے ہیں ان کے ساتھ جو سٹاف ہے اس کو سیکیورٹی کو یقینی بنانا، تو پھر اس میں بعد میں کوئی گلہ نہ کرے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس وقت یہ اعلان کرنا بیوقوفی ہے، ایک قسم کا آپ بیل مجھے مار والی بات ہے، اور اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ آرمی کے پاس ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جی کرنا ہے تو پھر کرنا ہے، تو وہ کوئی بھی آئے گا تو اس کو اس کے ریپیکیشنز فیس کرنے پڑیں گے۔ لیکن حکومت نے جو ہے وہ اب گرفتاریوں کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا اور کڑی سے کڑی سزائیں دینے کے حوالے سے بھی پروسیکیوشن کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ ان کے خلاف ایسے ایویڈنس لے کے آئیں اس تمام پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے خلاف، تاکہ دوبارہ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے سوچیں۔ تو ان لوگوں کو بھی کچھ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ یہ لوگ بھی جو ہیں وہ موقع کی تلاش نہیں دیکھتے۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے تو کہا جائے 2014 میں چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا تب انہوں نے دھرنا کیا، ابھی پچھلے دنوں جو دھرنا تھا ملیشین پرائم منسٹر یہاں موجود تھا، یہ نہیں کہ آنا تھا، یہاں موجود تھا، اور وہ انہوں نے وہاں سے اپنی واک شروع کر دی اور اپنا احتجاج شروع کر دیا۔ میں اس دن بھی کہا حاصل وصول اس کا کچھ بھی نہیں تھا، صرف اور صرف ملک کو بدنام کرنے کی بات ہے، تمام فورس کو یہاں لگانے کی بات تھی وہاں پر۔ اور پھر اب سعودی ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے اس وقت، اور وہ وہاں پر اربوں روپے کے پروجیکٹس جو ہیں وہ پاکستان کو مل رہے ہیں، پورے کا پورا ٹبر آیا ہوا ہے، پورا جہاز بھر کے آیا ہوا ہے۔ تو یار کم از کم میں کسی کی فیور نہیں کرتا، لیکن آپ ملک کے لیے دیکھیں، پاکستان کی بات ہو رہی ہے نا، پاکستان کے لیے یہ لوگ آ رہے ہیں، وہ کسی شہباز شریف کے لیے تو نہیں آ رہے یار۔ شہباز شریف از نتھنگ، بلاول از نتھنگ، عمران خان از نتھنگ، یہ پاکستان ہے، یہ ہمارا ہوم لینڈ ہے یار۔ اس کے لیے کم از کم آپ لوگ خود ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ خود تو سوچیں نا کہ یہ آپ کے جو سو کال لیڈر ہیں کر کیا رہے ہیں؟ کیا ان کے اوپر ماضی میں کیسز نہیں بنے؟ کیا نواز شریف کے اوپر کیسز نہیں بنے؟ کیا زرداری کے اوپر کیسز نہیں بنے؟ کیا مطلب کون سے ایسی پولیٹیکل فگر ہیں جن کے خلاف دوسری گورنمنٹ میں کیسز نہیں بنے؟ وہ چھوڑ دیں کس نے بنائے کیسے بنائے، یہ سارے پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں، لیکن آپ نے موقع دیکھ کے اپنی سیاست کرنی ہوتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ موقع ہے کہ ایس سی او کے اتنی اہم اجلاس کے اوپر آپ اس طرح کے کالے دے رہے ہیں، تو پھر آپ اس کے میوزک کو فیس کرنے کے لیے ریڈی رہیں، اور یہ جو بیوقوفی کر کے عوام کے سامنے اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہیں کہ یہ عوام بھی پاگل نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت ملک میں ہو کیا رہا ہے اور آپ کر کیا رہے ہیں، تو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جہاں پر پی ٹی اے غلط ہے ہمیں کہنا چاہیے، جہاں پر حکومت غلط ہے ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے۔ تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ اس وقت پر سیکیورٹی بریچ کر رہے ہیں، ایک سچویشن کو رسک میں ڈال رہے ہیں، ہمارے پاکستان کے شہریوں کو رسک میں ڈال رہے ہیں، ہماری کریڈیبلٹی کو خراب کر رہے ہیں۔ ہم کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں ہوں گے اگر کسی قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، بھلے کوئی بندے ہی خدا نہ خواستہ مر جائے، تو یہاں پر 12-13 ممالک کے لوگ ہیں، ان کے میڈیا کور کر رہا ہوگا، تو وہ اپنے پریزیڈنٹ کو یہاں کیا کہے گا؟ وہاں تو کیوسک ہے، وہاں پہ تو جناب علی مارا ماری ہو رہی ہے، لوگ روڈ پہ ہیں اور آپ وہاں پہ ہیں، تو پھر یہ ایس سی او کو کیا آپ لوگوں نے سبوتاج کرنا ہے؟ کیا ایس سی او کو برباد کرنا ہے؟ کیا پاکستان کے نام کو خراب کرنا ہے؟ اگر یہ کرنا ہے تو یہ اگر آپ کا موٹیو ہے تو پھر بسم اللہ کریں، کیونکہ ہمیں اپنی سیاست اور اپنے مفادات اور اپنی کرسی یہ تمام چیزوں کو سائڈ پہ رکھنا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کو کس چیز میں فائدہ ہے۔ پاکستان ہے، سیاست بھی ہے، ہم بھی ہیں، اور سارا کچھ ہوگا، لیکن اگر اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے تو میں کہتا ہوں یہ غلط ہے، اور ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے ہر اس شخص کے بیان کو جو اس وقت پاکستان کی نیک نامی کو بدنامی میں بدلنا چاہتا ہے، اس کو ہم کنڈیم کرنا چاہیے، وہ کوئی بھی ہو، وہ زائد ہو، بکر ہو، پی ٹی آئی ہو، پی ملین ہو، کوئی بھی ہو۔ ہمیں
ایز اے پاکستانی، میں جرنلسٹ ہوں، پاکستانی بھی ہوں، اس لیے ہمارے لیے اس وقت یہ SEO بڑی امپورٹنٹ ہے. ہمیں اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ایک سافٹ امیج، ایک خوبصورت دیکھیں نا اسلام آباد سجا ہوا ہے، ہر چیز ہے، دیکھیں لوگ یہاں سے گزر رہے ہوں گے، ایک اچھا امیج جاتا ہے، وہ اپنے کنٹری میں لوگوں کہتے ہیں اسلام آباد بہت خوبصورت ہے، چلیں یہاں پر لوگ آئیں گے، ٹورزم بڑھے گی، اکانومی بڑھے گی، ہوٹل میں لوگ ٹھہریں گے، ٹکٹ لے کے آئیں گے، ٹیکس دیں گے، کھانا کھائیں گے، مطلب کہیں نہ کہیں اکنامک ایکٹیویٹی تو جنریٹ ہوگی. تو ہمیں ایز اے ایمبیسڈر آف پاکستان، ہم سب ایمبیسڈر ہیں اپنے ملک کے، تو ہمیں کم از کم ایسا امیج لے کے جائے تاکہ ہمارے کنٹری میں لوگ آنا چاہے. یہ نہیں ہے کہ لوگ ہم سے دور بھاگے. ہم پہلے بھی آپ نے دیکھا 2010 میں جب کرکٹ ٹیم پر حملہ ہوا تو ہم 10 سال آئسولیشن میں رہے. یہاں پر تو محلے کی ٹیم بھی نہیں آنے کو تیار تھی. آج ماشاءاللہ اس وقت جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہ پروگرام، انگلینڈ کی ٹیم اس وقت ملتان میں بیٹھی ہوئی ہے. آپ سوچ سکتے تھے کہ انگلینڈ کی ٹیم جو ہے اس سچویشن کے بعد ملتان میں بیٹھے گی؟ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، داد دینی چاہیے ہماری سیکورٹی فورسز کو کہ انہوں نے اس کے علاوہ کہ جو اس کے باوجود کہ ایکسٹرنل ایلیمنٹ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ ہمیں سبوتاج کرنا چاہتے ہیں، ہمارے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں، اور ہم خود ان کے اعلی کار بن رہے ہیں. تو ایز اے پاکستانی کچھ ہمیں بھی شرم اور حیا ہونی چاہیے کہ ہم کر رہے ہیں اور ہم کس کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. تو اس لیے ہم سب کو SEO کو کامیاب کرنا ہے، اور یہ PTI نے جو کال دی فوری واپس لے اور معافی مانگے کہ ہم نے یہ بہت غلط کام کیا. ہمیں اس موقع کے اوپر حکومت کو بلیک میل نہیں کرنا چاہیے. پورا سال پڑا ہے، جو مرضی آپ کرتے رہیں، احتجاج کریں، مارا داڑھی کریں، وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے. لیکن اس وقت 12-13 سربراہان مملکت یہاں پر تشریف لا رہے ہیں. ہمیں کسی قسم کی کسی کو موقع نہیں دینا چاہیے، انڈیا کو موقع نہیں دینا چاہیے، اور ہمارے ممالک جو دشمن ہیں اسرائیل، ان کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ اس چیز کو میڈیا پہ پروپیگیٹ کریں، سوشل میڈیا پہ پروپیگیٹ کریں اور ہمیں بدنام کریں اور ہمارے ملک کا نام خراب کریں. تو اس لیے میں تو چاہتا ہوں کہ ہمیں فوری طور پر یہ جو جس بیوقوفوں نے یہ کال دی اس کو واپس لیں اور سب مل کے اس SEO کو کامیاب بنیں. آج کل کے لیے اتنی تھا ناظرین. اگر آپ کو چینل پسند آئے اور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کیجیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.